چہروں پر بشاشت اور اداسی، محشر میں سب ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کفار و فجار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ سورہ ال عمران میں فرمایا، جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے؟ بس چکو عذاب، بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہروں پر ایمان و تقوی کا نور چمکتا ہوگا، اور عزت وقار کے ساتھ شادان اور فرحان نظر آئیں گے۔ ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر و نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ صورت سے ذلت اور رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ سورہ ابس میں فرمایا، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی ہوگی۔ یہ لوگ کافر و فاجر ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور ان کے صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہوگی۔ اور جن نالائقوں نے دنیا میں اللہ کو فراموش کیا، ایمان اور اعمال صالحہ کی نور سے علیحدہ رہیں گے، اور کفر و فجور کی سیاہی میں گھسے رہیں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے، اپنے عمل نام بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے، اور خوفزدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برا برتاؤ ہونے والا ہے، اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ ارشاد فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم کے ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہ کریں گے۔ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہ جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک لتھڑا ہوا بچھو انہیں نظر آئے گا۔ پھر اس بچھو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ شان اپنی قدرت سے آزر کو بچھو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، اور ان کو اپنے باپ کی صورت میں دیکھ کر ترس بھی نہ آئے۔ اللہ اللہ، یہ کس کی باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور اللہ کے دوست، جن کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر و نسب و رشتہ؟ پھر فجر کرنے والے ہیں، اور جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کے آڑ لے کے بخشش جانے کی امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا،
کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کے طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح و شام اللہ کی غصہ اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسے عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگے ہوں گے، غیر مردوں کو اپنی طرح مائل کریں گے اور خود بھی ان کی طرح مائل ہوں گی۔ ان کی سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شبہ اس کی خوشبو اتنی دور آتی ہے۔ اس حدیث میں دو پیشگوئیاں مذکر ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ عام لوگوں کو ستائیں گے۔ دوسری پیشگوئی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گے کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ نہ حاصل ہوگا۔ کپڑا باریک ہوگا یا چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا، اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے۔ چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن یہ صرف تھوڑا سا ہی کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں میں مثال بمبئی، رنگون، سنگاپور، لاہور، کراچی وغیرہ میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے۔ صرف گھٹنوں تک قمیص ہوتی ہے، آستینیں موٹی سے صرف 2-4 انچ ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر پر بھی دوپٹہ۔ پھر فرمایا کہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کی بدن دکھانا اور ان کا دل لبانا مقصود ہوگا، اور لبانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتاری کی وجہ سے زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھیلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گی۔ شریعہ اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں کے پاس اسی طرح گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھ لیں۔